بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ میں کہتا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر آج پہلا داغ ہے، انہوں نے داغ اپنے نام لیا ہے۔ فاشسٹ محسن نقوی کی پیروی کر کے اپنا سر سرنگون نہ کریں۔ یہ سیاسی بنیادوں پر انتقام لیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے آج تمام ادارے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سارے ان ون لیگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کے علم میں ہے، کل شاہ محمود قریشی صاحب کو پریس کانفرنس کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس وقت تک نہ تو ہمیں وارنٹ آف اریسٹ دکھائے گئے تھے، نہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کون سی ایف آئی آر یا کون سے مقدمے میں ہمیں گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد رات کو لیٹ نائٹ پتہ چلا کہ وہ ایف آئی آر جو سائفر سے ریلیٹڈ ہے وہ 15/8 سے ایف آئی آر رجسٹرڈ تھی اور اس میں گرفتار کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15/8 کی اگر ایف آئی آر رجسٹرڈ تھی تو اس ایف آئی آر کو بعد 20 تاریخ یا 19 تاریخ تک کس لیے انتظار کیا گیا کہ گرفتاری التوا میں رکھی گئی؟ ہم نے پچھلے 4-5 دنوں سے مستقل بنیادوں پر یہ کوشش کی کہ ہم ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکیں تاکہ ہم ضمانت قبل از گرفتاری کرا سکیں، اور وہ ضمانت قبل از گرفتاری ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ اس سے پہلے کئی مقدمات میں ہم نے ضمانت کرائی اور ضمانت ہماری کنفرم بھی ہوئی، اور کچھ مقدمات میں ابھی ضمانت قبل از گرفتاری پہ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی میرے ساتھ، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ یہ انٹرم سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف جس طرح پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو یہ بند کی جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی بیان کی ہے۔ ان کو گرفتار کرنے کا دوسرا مقصد ان کی وہ سٹرونگ آواز جو کل انہوں نے پیش کی ہے اس کو دبانا ہے۔ دوسرا مقصد، اس وقت سینئر لیڈرشپ میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ موسٹ سینئر پرسن ہے پی ٹی آئی میں، ہی از دی وائس چیئرمین، اور کور کمیٹی میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں تاکہ سینئر لیڈرشپ کو جیل میں ڈال کر کے پیچھے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جا سکے اور پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ ہیں وہ بنیادی مقاصد۔ اور اس کے ساتھ جب وہ پریس کانفرنس ان کے حق میں نہیں کرتے جو اشخاص، ان کی گرفتاری واجب اور لازم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ میں کہتا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر آج پہلا داغ ہے، انہوں نے داغ اپنے نام لیا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کر کے لیول پلینگ فیلڈ دے کر، پی ٹی آئی بھی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو موقع دے کر کہ وہ الیکشن ود ان ٹائم کرائیں اور الیکشن میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے، تاکہ آپ کا قد کاٹ ایک آئینی وزیر اعظم کے طور پر آپ کا نام رہے، نہ کہ آپ ایک فاشسٹ محسن نقوی کی پیروی کر کے اپنا سر سرنگون نہ کریں۔ یہ ہم نے بارہا ان کو پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی ہم وارن کرتے ہیں۔ دیکھیں، سائفر کا ایشو جو ہے، کیا ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا سائفر ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا سائفر کے حوالے سے جو ایک فارن سٹیٹ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، اس کو کیبنٹ نے، فیڈرل کیبنٹ نے آلریڈی ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا جائے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر ڈیمارش کرنے کا، احتجاج کرنے کا حکم دیا، اور اس کی سخت ترین احتجاج کیا ہے یو ایس اے کے ایمبیسڈر سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے
انہوں نے ایک کمیشن بنایا جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اور پریزیڈنٹ علوی نے وہ سائفر بھیجا ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں۔ پھر آپ کو ایک یاد ہونا چاہیے یہ بات، سائفر کی صرف ایک کاپی اوریجنل ہوتی ہے، وہ منسٹری آف فارن افیئرز میں ہے، اور وہاں سے صرف نوٹس یا بریفنگ جاتی ہے جو کہ پرائم منسٹر پاکستان کو، جس کا ذمہ دار پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوا کرتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر نہیں انچارج ہوتا، وہ کوئی کلرک یا ریکارڈ کیپر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ وہ جاتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ ایک کاپی جاتی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ میٹر کیبنٹ میں ڈالنے کے بعد جب ان کے اوپر نو کانفیڈنس ہو گیا تو دوسری کیبنٹ جو شہباز شریف کی زیر قیادت تھی، انہوں نے پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دوبارہ رکھا اور دوبارہ اس کے اوپر یہ وہی الفاظ دہرائے گئے اور دوبارہ منٹس بنے، اور اس میں اسد مجید جو اس وقت کا امبیسڈر تھا اس کو بلایا گیا اور اس نے بھی وہی کنٹینٹس ان کو کنفرم کیا، اور پھر شہباز شریف نے ہاؤس آف دی نیشنل اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جو وہ اس کے اندر الفاظ تھے وہ بڑے دھمکی آمیز تھے اور اس کے اوپر ہم ایک کمیشن بنائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن۔ لیکن نہ کوئی انکوائری کمیشن بنا، نہ اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی۔ لیکن ایف آئی اے جو کہ سبارڈینیٹ آفس ہے، وہ کوئی سابق پرائم منسٹر یا منسٹرز کی اس موضوع پہ انکوائری نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کے مطابق پرائم منسٹر اور کیبنٹ رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ وہ جب ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دے دیں تو اس کے بعد اس کو کوئی کسی اور اتھارٹی کو اختیار نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چینج کرے اور کہے کہ نہیں یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے، اور کوئی ایسی چیز جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہے اس کو آرٹیکل 248 آئین کا آرٹیکل 248 پرائم منسٹر کو اور فیڈرل منسٹرز کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری کارروائی بدنیتی پہ مبنی ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے، یہ سیاسی بنیادوں پر انتقام لیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے آج تمام ادارے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سارے ان ون لیگ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جو فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی، اس کو کمزور کرنے کی غرض سے کبھی کنگز پارٹیاں بنائی جاتی ہیں اور کبھی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں تاکہ ان کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ تھینک یو۔ سر، یہ نگراں سیٹ اپ کو قانون اور آئین کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی پکڑ دکڑ کریں؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ بن جائیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے محسن نقوی جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے یا جس طرح کے پی کے میں ہو رہی ہے، تو موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی لائن پہ چل پڑا ہے اور آج پہلا داغدار قسم کا ان کا فیصلہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔